عورت لپسٹک بھی لگا سکتی ہے. آتی تھی پہلے لپسٹک اس میں خنزیر کی چربی, اب ساری کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری لپسٹک میں چربی, خنزیر کی چربی, سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے. کمپنیوں نے اس بات کا پرماڑ پیش کیا ہے اور گواہی دی ہے. اگر یہ کنفرم ہو کہ سور کی چربی ہے تب تو نہیں لگا سکتی ہے, لیکن نہیں ہے تو لگا سکتی ہے. اور شوہر کے لیے باہر نہیں, باہر جا رہی لپسٹک لگا کے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کس کا خون پی کے آ رہی ہو. اپنے گھر میں رہو, آدمی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا نا گھر کی اپنے آدمی کا خون پیا, وہ تو پیو, وہ تو روز پی رہی ہو, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا شوہر لپسٹک کو پسند کرتا ہے تو آپ گھر میں لپسٹک لگا سکتی ہیں, کریم پاؤڈر لگا سکتی ہیں, رنگ ظاہر ہو ایسا میک اپ آپ استعمال کر سکتی ہیں. مرد کی زینت, مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو, خوشبو اٹھے, خوشبو اٹھے. یہ مرد کی زینت ہے. کیا ہے؟ رنگ ظاہر نہ ہو. مثلا مرد لپسٹک نہیں لگا سکتا لیکن خوشبو خوب لگائے, جتنی لگا سکتا, جنت الفردوس لگائے, عود لگائے, کستوری لگائے, یہ لگائے, خوشبو اٹھ رہی ہو. مرد لگا سکتا ہے, لگا کے کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. لیکن عورت کی زینت اس میک اپ میں ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو, خوشبو دبی ہوئی ہو. اور رنگ ظاہر ہوگا, لپسٹک لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا, کریم پاؤڈر لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا. یہ عورت کا میک اپ ہے. لیکن عورتوں, میری ماں بہنوں, یہ سارے ہتھیار صرف اپنے شوہر پر استعمال کر سکتی ہو, کسی دوسرے غریب انسان پر نہیں. وہ تو مر جائے گا بیچارہ, شوہر کو مارو. اس لیے کہ تمہیں یہ سارے ہتھیار چلانے کی اجازت شریعت نے دی ہے, لیکن شوہر پر, کسی اور پر نہیں. فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو, ہنس کر اس کا استقبال کرو, مسکرا کر اس کا جواب دو. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں, امانتوں کو ان کے مالکوں کے پاس ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. وعہدہم راعون, اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں, اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں. جو زبان سے نکل گیا اس پر وہ قائم رہتے ہیں, اپنے وعدے پر ڈٹے رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور جو پانچوں وقت کی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں, ان کو وقت پر پڑھتے ہیں. اولئک هم الوارثون, اتنے لوگوں کو گنتی گنا دی آپ کو. کون کون؟ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں, ایک. جو لغویات سے, لغو کاموں سے دور رہتے ہیں, دو. زکوٰۃ کی ادائیگی پوری طریقے سے کرتے ہیں, تین. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, چار. اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ وہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے. اس کو چاہو تو پانچویں چیز میں جوڑ سکتے ہو, چاہو تو نہیں بھی جوڑ سکتے ہو. والذین هم لاماناتہم, چھٹی چیز, امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور امانتیں ان کے مالک تک پہنچا دیتے ہیں, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. اور جو نماز کی پوری طریقے سے پابندی کرتے ہیں, محافظت کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں. حفاظت صلاۃ کا مطلب یہ ہے, اب ظہر کا وقت اگر 12:30 بجے ہو رہا اور آپ 1:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حفاظت صلاۃ نہیں ہے. ظہر کی, عصر کی نماز کا وقت اگر 3:15 پہ ہو رہا اور آپ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن حفاظت صلاۃ نہیں ہے. یہ نماز کی محافظت نہیں ہے. نماز کی حفاظت, محافظت صلاۃ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون, اور جو اپنے عہد و پیمان, وعدے پر قائم رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون, یہی مالک ہیں, یہی وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس, یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں, یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں.
یہی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ جو جنت میں رہے اس انسان کو اللہ نے مومن کہا ہے، کامل مومن، کامیاب مومن۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں صرف کامیاب مومن بننے کے لیے آئے۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ آئیے اب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں اس کی ایک لسٹ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گنیے، پہلا شخص جنت میں کون جائے گا، اور دیکھیے اس میں ہمیں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ ہم جہنم تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے خرید رہے ہیں، جبکہ جنت میں جانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ پہلا لفظ دیکھیے، پہلی حدیث دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں لیکن شرطیں ہیں اس کے ساتھ، ورنہ لا الہ الا اللہ تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، اور آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران، نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی ہے، جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں۔ سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں۔
اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گڈر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں، اور ہم تالا کھول سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے۔ جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ 4 دندانے تم بناؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا، نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی، ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ یہ سمپل اصول یاد رکھنا۔ سمپل اصول۔ تو دندانے بنائیے اس چابی کے اندر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جنت میں جانے والا آدمی، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھ ہی نہیں بناتا تھا، جو توحید پر مرا، جس کا انتقال توحید پر ہوا، اور جو مرتے وقت تک بھی مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو یہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اب سوچو جو بیٹا بیٹی مانگتے ہو، مر رہے ہو، کیا ہوں گے؟ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہیں مر گئے ہوں، کیا ہوگا ان کا حل؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کی موت اس حال میں ہوئی، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنا سمپل راستہ ہے۔ ایک راستہ اور بتا رہا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی بیماری ہے اور بیماری میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بچنے کا کی امید نہیں ہے، موت اس کے قریب ہے بالکل، اور مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، لا الہ الا اللہ، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولا اور انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر، کیونکہ اس کا انتقال توحید پر ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف لا الہ الا اللہ کے تعلق سے میں نے بتایا، ابھی آگے چلیے، کیسے راستے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہم ان کاموں سے کتنا دور ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے تو؟ ہم چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔
اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا اور پوری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا، اور ترازو اٹھا دی جائے گی تو پوری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزن ہے جس کا، آج ہم اس سے دور ہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے ایک بات کہہ دی اور اندر چلے گئے۔ کیا کہا؟ آئے میرے ساتھیوں، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے اندر قیامت کے دن ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 گنتی یاد رکھنا۔ دیکھیے اس وقت رات کا 1:40 ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں کہ بیاض حرام ہے، میں بولوں بیاض حرام ہے اور آپ سمجھیں کہ مولانا نے کہہ دیا پیاز حرام ہے۔ یہ نیند کا وقت ہے، اس لیے میں جو بول رہا ہوں صحیح سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت محمدیہ کے اندر سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ؟ 70,000۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے عائشہ میں۔